بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید جمال الدین گل پائگانی 1906۔ جنازے کو تابوت سے نکال کر زمین پر رکھ دیا گیا۔ موسم انتہائی سرد اور برفانی تھا۔ میں تخت فولاد کے قبرستان کے بیچ ایک تاریک مقبرے میں آخوند کاشی اور جہانگیر قشقائی کے حکم پر ذکر اور فکر میں مشغول تھا۔ میں زیادہ تر جمعرات اور جمعے کو اصفہان کے تخت فولاد جایا کرتا تھا اور مردوں کے احوال اور انسان کے انجام کے بارے میں تفکر کیا کرتا تھا۔ جس رومال میں کچھ خوراک تھی اس میں سے میں نے کھانے کی غرض سے کچھ نکالا تاکہ اپنی شبانہ عبادتیں انجام دے سکوں۔ مقبرے کے منتظم نے جنازہ وصول کیا اور اس کے قریب قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ مدھم تیل والے چراغ نے مقبرے کے کمرے کو روشن کر دیا تھا اور گوشہ و کنار کی جھرریوں سے داخل ہونے والی برف کی ٹھنڈک ہڈیوں کو کپکپا رہی تھی۔ میں نے ایک لقمہ لیا اور اسے منہ میں رکھنا ہی چاہتا تھا کہ دیکھا عذاب کے فرشتے عقل کو زائل کر دینے والی دہشت اور ہیبت کے ساتھ مقبرے میں آ گئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے گرز تھے اور میت کے سر اور صورت پر ایسے مار رہے تھے کہ اس کی فلک شگاف فریادوں سے یہ عظیم قبرستان گویا لرز رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے عذاب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ کس گناہ میں مبتلا تھا کہ ذرہ برابر نرمی کے بغیر یوں اسے آگ میں گھسیٹا جا رہا تھا؟ شاید ظالم حکمرانوں میں سے رہا ہوگا، مگر یہ سب کچھ دنیا کے باطنی عالم میں پیش آ رہا تھا۔ قاری قرآن سکون سے جنازے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اسے پیش آنے والی صورتحال کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ میں شدید خوف اور کپکپاہٹ کے عالم میں اس کی چیخ و پکار سن کر حواس کھو بیٹھا۔ میرا جسم شدت سے کانپ رہا تھا اور میں نے جتنا بھی قاری کو اشارہ کیا کہ وہ دروازہ کھول دے تاکہ میں باہر نکل جاؤں، اس نے میری جانب کوئی توجہ نہیں دی، جیسے میری زبان کو تالا لگا دیا گیا ہو۔ آخر کار ہزار مشکلوں سے اسے سمجھایا کہ مجھے باہر جانا ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا، جناب موسم سرد ہے، برف باری ہوئی ہے اور راستہ بھیڑیوں سے بھرا پڑا ہے، وہ آپ کو چیر پھاڑ دیں گے۔ اسے میرے حال کی ہرگز خبر نہیں تھی۔ جب میں مایوس ہو گیا اور سمجھ گیا کہ وہ میری حالت نہیں سمجھ پا رہا ہے تو میں نے خود کو گھسیٹتے ہوئے مقبرے کے دروازے تک پہنچایا اور اسے کھولا۔ اگرچہ اصفہان تک زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے خود کو بہت مشکل سے اپنے حجرے تک پہنچایا اور اس دوران خوف کی شدت اور وحشت کے غلبے سے کئی مرتبہ زمین پر بھی گرا۔ اس مکاشفے کے بعد ہفتے بھر میں اپنے حجرے میں بیمار و بے حال پڑا رہا اور اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ میرے لیے اپنی جگہ سے ہلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہاں مجھے استاد کے کردار اور سیر و سلوک میں ان کی مہر و محبت کا پتہ چلا۔ جہانگیر خان قشقائی اور آخوند کاشی اگرچہ اپنے زمانے کے بزرگ ترین اور کم نظیر ترین علماء میں سے تھے، وہ میرے لیے دوا لاتے اور مسلسل میری دیکھ بھال میں مصروف رہتے تھے۔ میں جہانگیر خان کی محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہوں کہ انگیٹھی پر میرے لیے کباب تیار کرتے اور لقمہ بنا کر زبردستی مجھے کھلاتے تھے۔ انہوں نے میرا خیال رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد مجھ میں قوت آئی اور میں پہلے والی حالت پر واپس آ گیا۔ طریقت میں استاد کا ہونا ایک ضروری شرط ہے جس کی اہمیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی، خاص طور پر اگر استاد دل سوز ہو اور اپنے شاگرد کے احوال پر مکمل احاطہ رکھتا ہو۔ مجھے اصفہان سے نجف آئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور میرا دل کسی عالم ربانی کی جستجو میں تھا جن کی زیر نظر میں سلوک الی اللہ انجام دے سکوں۔ میں تقریباً 2 سال تک سید مرتضیٰ کشمیری کی خدمت میں رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ سخت مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، لہٰذا عملی طور پر ان سے استفادہ کرنا اور اپنی طلب کے مطابق ان سے نزدیک ہونا ممکن نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھی ملا حسین قلی کے الہی وسیع شیخ محمد بہاری سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب وہ بھی طبیبوں کے مشورے اور اپنی صحت کی مشکلات کے باعث نجف اشرف کو ترک کر چکے تھے۔
سید مرتضیٰ کشمیری کی ناگہانی رحلت نے مجھے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے نجف آئے ہوئے 2 ہی سال ہوئے تھے اور میری عمر تقریباً 26 برس تھی۔ میں ایک الہی مرد کی تلاش میں تھا جس سے رابطہ رکھوں کہ آہستہ آہستہ آیت اللہ شیخ علی محمد نجف آبادی سے میرے روابط کا آغاز ہوا۔ وہ ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں میں سے تھے اور نجف کے ایک مدرسے کے حجرے میں مقیم تھے۔ وہ ہمیشہ باوضو اور باطہارت رہا کرتے تھے۔ سال کے چند دنوں کے علاوہ باقی ایام میں روزے رکھتے اور ان کی زبان ذکر الہی میں مصروف رہا کرتی تھی۔ میں نے ایک قابل ذکر مدت ان کی تعلیمات کے تحت بسر کی۔ میں مخصوص ایام میں مسجد سہلا جاتا اور ان کے دستورات پر عمل کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جو کچھ واقع ہوا اس نے میری زندگی کا دھارا بالکل تبدیل کر دیا۔ مسجد سہلا کی سحر میں ایک نسیم چلتی ہے جو صرف محسوس ہی کی جا سکتی ہے، آسمانی خوشبو کی حامل لطیف ہوا جو انسان کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اگر تاریک شبوں میں انسان کا قلب روشن ہو اور وہ دیکھنے والوں میں سے ہو تو اس سرزمین کا نور زمین کے درخشاں ترین نقاط میں سے ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں دستورات پر عمل کرنے کے لیے مسجد سہلا جاتا اور وہاں رات جاگ کر گزارا کرتا تھا۔ اس رات میں نے نماز مغرب و عشاء ادا کی اور اس کے بعد اپنے استاد شیخ علی محمد نجف آبادی کے دستور کے مطابق مسجد کے بارے میں وارد اعمال میں مشغول ہو گیا۔ جب رات کے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تو اپنی طاقت بحال کرنے کے لیے میں نے اپنا رومال نکالا تاکہ کچھ کھا لوں۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک مناجات اور دردناک نالے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ اس سراسر تاریک مسجد میں میرے سوا کوئی موجود نہیں تھا اور یہ آواز شمال کی جانب سے مقام مطہر حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سامنے مسجد کی دیوار کے پاس سے آ رہی تھی۔ عربی و فارسی اشعار کو اس قدر پرکشش اور جذاب انداز میں سوز و گداز کے ساتھ پڑھا جا رہا تھا کہ اس کے پرجوش احوال کی آگ نے میرے خیال کی ڈور اچک لی اور میں اپنے وظائف بھول گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھے عالیت المضامین کی دعا کو سوز و گداز سے پڑھ رہے تھے اور جب اس عبارت تک پہنچے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یا حجت ابن الحسن، خدا رحمت فرمائے آپ پر، آپ کی روح پر اور آپ کے بدن پر۔ آپ خدا کے حضور میرا وسیلہ ہیں اور اس کی طرف میرا ذریعہ ہیں اور مجھے آپ کی محبت میں آرزو کا حق پہنچتا ہے۔ بس خدائے بلند و برتر کے ہاں میرے سفارشی بنے میری یہ داستان اس تک پہنچانے میں، تاکہ وہ مجھے اس جگہ سے تمام حاجتوں اور مرادوں میں کامیاب کر کے وطن پلٹائے اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ عشق کے ایسے آتش فشاں میں تبدیل ہو گئے کہ میں اپنا لقمہ کھانا بھول گیا۔ غذا کا رومال میرے سامنے کھلا ہوا تھا اور میں حیرت سے اشتیاق و عشق کی اس شعلہ ور آگ کو دیکھ رہا تھا۔ نہ میں کچھ کھا سکا، نہ ہی سو سکا اور نہ ہی اپنی نماز شب، دعا یا ذکر و فکر پر توجہ دے سکا۔ گویا میرا قلب اس مرد کی مناجات اور آسمانی کشش کے ہاتھوں تسخیر ہو چکا تھا۔ وہ کبھی گریا کرتے اور کبھی خاموش اور پرسکون ہو جاتے۔ جب بھی پڑھنا شروع کرتے چند قدم آگے جاتے اور اذان صبح کے وقت انہوں نے خود عالم امکان حضرت ولی عصر علیہ السلام کے مقام مطہر کے مد مقابل آ کر طویل اور دل خراش گریا کرنے کے بعد پرجوش سینے اور جھلسے ہوئے جگر نیز اس لہن کے ساتھ جس سے عاشقی کا سوزناک ترنم آشکار تھا، امام عصر کی مقدس بارگاہ میں یہ اشعار پڑھے: ہم اس دروازے پر دولت اور مرتبے کے لیے نہیں آئے ہیں، حادثے کے ہاتھوں ہم اس جگہ پناہ لینے آئے ہیں۔ ہم منزل عشق کے مسافر ہیں اور عدم کی سرحد سے وجود کے ملک تک یہ سب راستہ طے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے تیرے رخسار کا سبزہ دیکھا اور بہشت کے باغ سے ہم اس مہر گیاہ کی طلب میں آئے ہیں، ایسے خزانے کے ہوتے ہوئے جس کے خزانچی جبریل ہیں۔ ہم بھیک مانگنے خانہ شاہ کے در پر آئے ہیں۔ اے توفیق کی کشتی، تیری بردباری کا لنگر کہاں ہے کہ ہم اس بحر کرم میں
گناہوں میں غرق ہو کر آئے ہیں۔ اے خطا کو چھپانے والے بادل، آبرو جا رہی ہے برس جا، برس جا، کیونکہ ہم سیاہ نامہ اعمال لے کر آئے ہیں۔ اے حافظ اس اونی گٹھری کو پھینک دے، کیونکہ ہم قافلے کے پیچھے پیچھے آتش آہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے کوئی آگ پر پانی ڈال دے وہ خاموش ہوئے اور کچھ نہ کہا۔ پھر تاریکی میں چند رکعت نماز ادا کی اور صبح ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے شاندار سکون کے ساتھ اٹھے اور نماز صبح پڑھ کر تعقیبات میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد طلوع آفتاب تک فکر و ذکر میں مشغول رہے۔ پھر وہ اٹھے اور مسجد سے نکل گئے۔ اس دوران میں اپنے سب کام چھوڑ کر حیران و مبہوت اس آسمانی شخصیت کو دیکھ رہا تھا۔ مسجد سے نکلتے وقت میں مسجد کے شرقی ضلع میں واقع خدام کے دفتر تک گیا اور خدام مسجد کے انچارج سے یہ پوچھا، یہ کون صاحب تھے؟ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں میں انہیں جانتا ہوں، وہ سید احمد کربلائی ہیں جو بعض شبوں میں جب مسجد خالی ہو تو یہاں آیا کرتے ہیں اور ان کے یہی احوال ہوتے ہیں جو آپ نے ابھی دیکھے ہیں۔ میں دل و جان سے ان کا فریفتہ ہو گیا تھا اور میری تمام فکر ان کے سوزناک عشق کی جانب مبذول ہو چکی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ میرا قلب اب ان کے اختیار میں ہے۔ میں نجف اشرف واپس ہوا اور سید احمد کا سارا ماجرا استاد شیخ علی محمد نجف آبادی کے گوش گزار کیا۔ وہ اٹھے اور کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے پوچھا، جناب شیخ ہمیں کہاں جانا ہے؟ انہوں نے اپنے چہرے پر طاری سنجیدگی کے ساتھ اور جیسے امانت واپس کرنے کے خیال سے بہت خوش ہیں کہا، میرے پیچھے چلے آئیے۔ ہم نجف کی گلیوں کے پیچ و خم سے گزرے اور قصابوں اور دودھ بیچنے والوں کے پاس سے ہوتے ہوئے ایک گھر کے سامنے پہنچے جس کا لکڑی کا دروازہ خستہ حالت میں تھا۔ شیخ علی محمد نے اس دروازے پر دستک دی۔ جلد ہی دروازہ کھلا اور میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ پراسرار مرد جن کا چہرہ گریہ کی شدت اور شب بیداری کے باعث خورشید کی مانند دمک رہا تھا، گھنی داڑھی، درمیانہ قد اور اپنے ہونٹوں پر موجود اس ہنسی کے ساتھ کہ جس کا گزشتہ شب کے سوزناک و آتشی احوال سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارے سامنے آ گئے۔ شیخ علی محمد نے نہایت محبت سے ملا حسین قلی کے حضور اپنے دیرینہ ساتھی شاگرد کو گلے لگا لیا اور کہا، سلام علیکم جناب سید احمد۔ سید احمد نے بھی شیخ علی محمد کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ اس کے بعد مجھ پر نظر ڈالی اور کہا، شیخ علی عزیز کو سلام، فقیروں کو یاد کیا ہے۔ شیخ علی محمد نے سید احمد کی پیشانی چومی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے، میرے ہاتھ میں ایک امانت تھی جسے آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ سید احمد جو گویا اس بات سے واقف تھے مسکرائے اور کہا، کون سی امانت؟ شیخ علی نے میرا ہاتھ آہستہ سے پکڑا اور اسے سید احمد کے ہاتھ کی جانب بڑھا دیا۔ میرا ہاتھ انہیں تھما کر شیخ علی نے کہا، اب سے اخلاق و عرفان میں تمہارے استاد میرے بھائی سید احمد کربلائی ہیں جو کہ ملا حسین قلی حمدانی کے دیرینہ شاگردوں میں سے ہیں۔ تم ان سے دستور حاصل کرو اور پیروی کرو۔ اس ہرن کی مانند جو شکاری کے جال میں پھنس چکا ہو، میرا دل اب سید احمد کے قبضے میں تھا۔ سید نے شیخ علی محمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں اپنے پرانے دوست کا اطاعت گزار ہوں، اگر آپ اسی کو مصلحت جانتے ہیں تو میں اس جوان کی خدمت میں رہوں گا۔ جیسے اچانک مجھے پوری دنیا مل گئی ہو، میرے ہونٹ پر مسکراہٹ آ گئی جسے چھپانا ممکن نہیں تھا۔ سید احمد جو میرے احوال سے باخبر ہو گئے تھے، انہوں نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ شیخ علی کو دیکھتے ہوئے کہا، اندر تشریف لے آئیے شیخنا، چائے تیار ہے اور ایک مہمان بھی کمرے میں موجود ہیں۔ شیخ علی جو پہلے سے کہیں جانے کا وعدہ کر چکے تھے، انہوں نے سید احمد سے معذرت چاہی اور دوبارہ پرجوش انداز میں انہیں گلے لگا کر کہا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ یہی دیدار ایک توفیق تھی، اے میری جوانی کے رفیق۔ سید احمد نے مہر و محبت سے ان کا ہاتھ دبایا اور دونوں اساتذہ نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ اب میں رہ گیا اور سید احمد۔ سید احمد نے ہنستے ہوئے کہا، سید جوان آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، میں آپ کا ارادت مند ہوں، سید جمال الدین۔ کہاں سے تعلق رکھتے ہو سید جمال الدین؟ میرا تعلق گل پائگان سے ہے جناب سید۔ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔
آپ کا احسان ہے جناب سید۔ سید احمد نے دروازہ کھولا اور کہا اندر تشریف لے چلیے۔ میں نے خود پر چھا جانے والی شرم پر بے اعتنائی اختیار کی اور کہا کہیں میں زحمت کا باعث نہ بنوں جناب سید۔ آپ باعث رحمت ہیں سید عزیز، ایک اور مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، میں ہوں آپ کی خدمت میں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری پشت پر رکھا اور گرم جوشی سے مجھے گھر میں داخل کر دیا۔ اس گھر میں میرا داخل ہونا ایسا ہی تھا جیسے ان عوالم میں داخل ہو گیا ہوں جن سے پہلے بے خبر تھا۔ میں اس گھر میں قدم رکھ رہا تھا جس کے مالک نجف اشرف میں طریقہ معرفت النفس کے سربراہ ترین استاد تھے، اور ساتھ ہی ایسے حکیم، فقیہ اور عارف تھے جن کی مثال زمانے میں کم ملتی ہے۔ اس گرم جوشی، ملنے کی حلاوت اور وہ محبت جس نے ان کی جان کو شہد جیسا شیریں بنا دیا تھا، سب نے میرے وجود کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وہ ایسے استاد تھے جنہیں اپنے شاگرد کے احوال سے آگہی، عوالم نفس میں اسے داخل کرنے کا طریقہ، وہاں سے اسے آگے بڑھانے اور توحیدی منازل تک سالک کو پہنچانے میں ید طولہ حاصل تھا جو کم نظیر تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا اور سید احمد نے میری رہنمائی چھوٹے کمرے تک کی جو کہ صحن کے سامنے تھا۔ انہوں نے دستک دی اور کہا آغائے سید علی، یا اللہ، مہمان آئے ہیں۔ میں اندر داخل ہوا اور اپنے سامنے ایک طالب علم کو پایا جس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ جس چیز نے اندر داخل ہوتے ہی مجھے متوجہ کیا وہ دم کی ہوئی چائے کی خوشبو تھی جو تیل کے چراغ پر کھول رہی تھی۔ سید علی احترام سے کھڑے ہوئے اور مخصوص تواضع کے ساتھ کہا سلام علیکم۔ کتنا دل نشین چہرہ اور رواں روح تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ایک طرف ہوئے اور اگرچہ خود سید تھے اور مجھ سے کچھ بڑے بھی تھے، اس کے باوجود مجھے احترام سے اپنی جگہ بٹھایا، اور جب جناب سید احمد کربلائی نے بیٹھنے کی اجازت دی تو میرے برابر زمین پر بیٹھ گئے۔ سید احمد مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے میری جانب اشارہ کیا اور کہا آغائے سید علی، یہ جمال الدین اہل گل پائگان ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ سید علی نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور احترام میں اپنی جگہ سے کچھ اٹھ کر بولے اہلاً و سہلاً آغائے سید جمال الدین، خوش آمدید۔ سید احمد نے سید علی کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا اور مجھ سے کہا یہ سید علی قاضی طباطبائی ہیں، اہل تبریز، اور 2 سال سے ہم ان کی خدمت میں ہیں۔ سید علی نے مسکرا کر کہا جناب استاد، خدمت ہماری جانب سے ہے اور آپ کے محضر تک رسائی وہ توفیق ہے جو ہمارے شامل حال ہوئی ہے۔ میں نے اپنا سر احتراماً سید علی کی جانب خم کیا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مرد ایسے مستقبل کا حامل ہوگا کہ عرفان تشیع کی مملکت کا بادشاہ اور درگاہ ولایت کے اہم ترین اور سربرآوردہ ترین خادموں میں شامل ہوگا۔ سید احمد کربلائی کے ہاتھ سے دم ہونے والی چائے کی خوشبو نے، وہ بھی نجف اشرف جیسی جگہ اور 2 اولیاء الہی کے حضور میں، مجھے اس قدر مدہوش کر دیا تھا جیسے میں کبھی بھی اس کمرے، اس رابطے اور اس محفل سے جدا نہیں ہوں گا۔